خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خدا میرے عزیزو، دنیا کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معمول کے کام تھے وہ رک گئے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی نارمل زندگی بسر نہیں کر رہا، بلکہ محدود ہو گیا ہے، اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اور جو لوگ اپنے بڑوں کی، اپنی گورنمنٹ کی، اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتوں کو مان رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں، اور جو آج بھی ہٹ درمی کرتے ہیں، ہٹ درمی کا شکار ہیں، وہ قومیں اور وہ لوگ، وہ خاندان آج بھی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ آئیے خدا کے کلام کے مطابق چند باتیں کرتے ہیں۔ جب خدا نے اس کائنات کی تخلیق کی تو انسان کو اپنے جیسا بنایا، یعنی اپنی خوبیاں اسے عطا کی، اپنی خوبیاں اسے تفویض کی، تاکہ انسان اس دنیا میں خدا کا نائب ہو کر حکومت کرے، خدا کی بنائی اس کائنات کو اپنی ترقی کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خدا نے اسے اپنا اس دنیا میں حکمران اپنی طرف سے بنایا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے اسے باغبان بھی بنایا اور نگہبان بھی ٹھہرایا، اور اسے سارا اختیار دے دیا کہ تو جو چاہے سو کر، جو چاہے سو کھا، لیکن صرف میرا تابع دار اور میرا وفادار رہنا۔ لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ انسان خدا کا وفادار نہ رہا۔ اس نے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانا، کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا، اور اس کی بات کو اپنی زندگی میں اہمیت دی، اور خدا کی بات کو پسے پشت ڈال دیا، اور نتیجتاً انسان کی زندگی میں تباہی آئی۔ نتیجتاً وہ خدا کی حضوری سے نکالا گیا، نتیجتاً خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا، اور اس کی زندگی خوشیوں کی بجائے غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے بھر گئی۔ اور یہ نہ صرف اس وقت کی بات ہے، بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزو، اگر ہم انسان کی ترقی کی بات کریں، دیکھیں تو کیا کیا کام ہے جو انسان نے خدا کی مدد سے اور خدا کی دی ہوئی عقل سے سر انجام نہیں دیے۔ انسان اس زمین سے چاند تک پہنچ گیا ہے، بلکہ چاند سے بھی ابھی آگے جانے کی کوشش میں ہے۔ انسان نے بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہیں، اور انسان نے چھوٹے سے چھوٹے جرثوموں کو بھی دریافت کر لیا ہے۔ بڑی بڑی امراض کو اس نے علاج کے طور پر ان کے لیے میڈیسن ایجاد کر لی ہے۔ لیکن خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو آج بھی شاید زیرو پہ کھڑا ہے، آج بھی تو میرے نزدیک بہت ہی چھوٹا سا ہے جیسے میں نے تجھے ابتدا میں خلق کیا تھا، اس لیے کہ میں جب چاہوں تجھے اس دنیا میں سے برکت دے سکتا ہوں، جب چاہوں تجھے اس زمین سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن اگر تو اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا تو مشکلات میں گر جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کر رہتے تھے، ابھی گھروں میں بند ہیں، ابھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ لوگ جو چند لمحے ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، ابھی گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، اور یہ شاید دنیا کا پہلا واقعہ ہے جب ساری دنیا کے ممالک نے
سبھی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں تاکہ انسان بچ سکے۔ جو مریض ہیں وہ کمروں میں بند، اور جو تندرست ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی تیمارداری کرنے سے قاصر ہیں، ان کی خبرگیری سے قاصر ہیں، انہیں میڈیسن نہیں جا کے دے سکتے یا ان کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ جو کہ اس کام میں خدمت میں اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی مریض بن گئے ہیں۔ نہ صرف یہ جسم کی بیماری کی بات ہے بلکہ یہ ذہن کی بھی بات ہے، انسان ذہنی طور پر مریض بنتا جا رہا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یہاں تک بات ہو تو چلے پھر بھی گزارا ہو جائے، انسان عبادت کرنے سے قاصر ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ 8ویں دن 7ویں دن سبھی لوگ اکٹھے ہوں، خدا کا دن خدا کے گھر میں مناؤ، عبادت کرو، لیکن ابھی ہم مجبور ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ جماعتی عبادت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی، لوگ گھروں میں رہ کر عبادت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو آئیے ہم خدا سے دعا کریں، خدا کے آگے منت کریں، زیادہ سے زیادہ جھک جائیں اس کے سامنے، رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے خدا تو ہماری اس دنیا پر کرم کی نگاہ کر، تو ہی اس کا خالق ہے اور تو ہی اس کا مالک بھی ہے۔ اس لیے ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا تو کرم کر اور اس دنیا کو جو کہ تو نے بنائی ہے اپنے کرم سے بچا لے۔ یہ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مریض ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں۔ اس لیے اے خداوند تو ہی اس لاک ڈاؤن کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے اس مرض کو، اس بیماری کو اس دنیا میں سے اپنے حکم سے اٹھا دے، کیونکہ تو ہی ہے جو تندرستی دے سکتا ہے۔ اس جرثومے کو، اس وائرس کو اے خداوند اپنی الہی قدرت سے ختم کر دے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکتا، تو ہی بتانے پر قادر ہے۔ اس لیے اے خداوند خدا تو اپنے نائب کی رہنمائی کر اور اسے اے خداوند اس پر آشکار کر کہ اس کا کیسے علاج کیا جائے۔ اس لیے تو اپنا الہی قدرت سے انسان کو تندرستی بخش اور انسانوں کو اس مشکل میں سے، آزمائش میں سے، بیماری میں سے نکال، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔